السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 144 تا 145 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، بے شک ہم تیرا منہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، سو البتہ جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے ہم تجھے پھیریں گے، اب تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر۔ مسجد حرام عزت اور حرمت والی مسجد یعنی مکہ معظمہ میں وہ مسجد عظیم جس کے اندر خانہ کعبہ واقع ہے۔ مسجد حرام کی موجودہ عمارت کا پہلا نقشہ خلیفہ مہدی عباسی کے زمانے کا ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت سے عالی شان اور بڑے بڑے غلان ہیں۔ داخلہ کے لیے 41 دروازے ہیں، 6 مینار اور 150 سے اور کچھ بڑے چھوٹے گنبد ہیں۔ اسے مسجد حرام یعنی قابل احترام عبادت گاہ کہتے ہیں۔ یہاں جنگ کرنا اور شکار کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں کا اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ صرف تھوڑے دن کے لیے بیت المقدس کو آزمائش کی خاطر قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہود طعن کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کی شریعت ہم سے مختلف اور ابراہیم مذہب کے موافق ہیں تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم مل جائے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ فرشتہ وحی کے انتظار میں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی۔ اس میں اسی کافیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو پورا کیا اور فرمایا جس قبلہ کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھنا چاہتے ہو ہم اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے۔ جب قبلہ کے بدلنے کا حکم نازل ہوا تو آپ مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے اور 2 رکعتوں میں آپ نے اور نمازیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ مدینہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جس جگہ تم ہوا کرو تم اسی طرف اپنا منہ پھیر لیا کرو، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بیان پہلے آ چکا ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے آپ کو ابراہیم دین پر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی نیا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا کر یہ بتایا کہ یہودیوں کا یہ قول غلط ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پر قائم تھے اور شرک سے بالکل پاک تھے۔ اگر یہودی یا عیسائی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں تو پھر انہیں دوسری راہیں چھوڑ کر اسلام کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر ہو لینا چاہیے۔ توحید اور نیک عملی کا قانون مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یہی تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کی تعلیم و تربیت سے یہ امت قائم ہوئی ہے۔ اس لیے اس امت کا جماعتی اور روحانی مرکز وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یعنی خانہ کعبہ بیت المقدس صرف عارضی قبلہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان جس جگہ بھی ہوں، خواہ سفر میں، خواہ گھر میں، شہر یا جنگل میں، دشت میں یا صحرا میں، بیت اللہ کے گرد نواح میں یا بیت المقدس کے گرد نواح میں، غرض ہر حالت میں نماز پڑھتے وقت کعبہ کی طرف رخ کیا کریں۔
اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ قبلہ کی تبدیلی کی حقیقت کو پہلے ہی سے اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں، اور اب اگر جان بوجھ کر وہ اس کے خلاف شک و شبہ پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے نبٹ لے گا، کیونکہ وہ ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو اہل کتاب کے پاس لائے ساری نشانیاں تو بھی وہ تیرے قبلہ کو نہ مانیں گے، اور نہ تو ان کا قبلہ ماننے والا ہے، اور نہ ان میں کوئی ایک دوسرے کا قبلہ مانتا ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تجھے پہنچا ہے تو بے شک تو بھی بے انصافوں میں ہوا۔ اس آیت میں یہود کی ہٹ درمی اور ضد بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر تو اہل کتاب کو اپنی پیغمبری کی ساری نشانیاں دکھا دے، خانہ کعبہ کے اصلی قبلہ ہونے کی تمام دلائل بیان کر دے، وہ پھر بھی اسے قبلہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ضد، حسد، دشمنی اور ہٹ درمی کی بنا پر اپنے قدیم قبلہ پر ہی قائم رہیں گے۔ اور چونکہ تمہیں ہم نے سب سے افضل و حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ عطا فرمایا ہے، اس لیے تمہیں ان کے ادنیٰ قبلے کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کی امامت ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ایک مستقل اعلیٰ اور عالمگیر قبلہ دیا گیا ہے، لہٰذا اہل کتاب اس چیز سے نا امید ہو جائیں کہ آپ کو کبھی ان کا قبلہ مانیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خود اہل کتاب ایک قبلہ کے پیرو نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ تم ان کا قبلہ مانو گے۔ آخر میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر یہ جان لینے کے بعد کہ اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، آپ نے اہل کتاب کا کہا ماننا اور ان کے قبلہ کو اختیار کر لیا تو تم بھی بے انصافوں میں شامل ہوگے۔ اگرچہ کوئی رسول کبھی کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا، لیکن اس تنبیہ سے امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جھوٹے دین کی پیروی بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اس میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔